جی بھائی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجاب کے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، اسٹوڈنٹس، سب کی خدمت میں السلام علیکم. آداب. وعلیکم السلام. بسم اللہ بھائی. پیارے ساتھیوں، انسان اپنی سوچ و سمجھ کے مطابق بہت سے اپنی زندگی سے متعلق اپنے فکر و فلسفے کے مطابق یا کسی نظریے کو پسند کر کے اس نظریے کے فروغ دینے کے عمل میں شامل ہو کر وہ جو مستقبل کے لاہے عمل پلاننگ کہ ہم آئندہ کیا کیا کریں گے، اپنی اس نظریاتی تبلیغ کو فروغ دینے کے، اسے آگے بڑھانے کے لیے وہی کچھ پورے پاکستان کے MQM کے نظریاتی ساتھی جو تھے وہ اپنے حساب سے انہوں نے سوچا، مستقبل کی منصوبہ بندیاں کی، لیکن کچھ چیزیں انسان کی اپنی ایفرٹس، کوششوں، جد و جہد کے نتیجے میں عمل میں آتی ہیں، اور باقی یہ قدرت کا، کاسمولوجی کا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ کاسمولوجی، اس کو گوگل، وکیپیڈیا، AI، چیٹ GPT، اس پہ جا کے آپ اس کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں. تو اس سسٹم کے تحت، کاسمک سسٹم کے تحت، کاسمولوجی کیا مستقبل کے اس کی اپنی کیا منصوبہ بندی ہے، اس سے ناواقف ہوتا ہے. انسان اپنی صحت کے لیے، اپنی ذاتی زندگی کے لیے، اسے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، ہنر سیکھتا ہے، اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو بھی جد و جہد کرتا ہے، اب اسے معلوم نہیں ہوتا کہ آیا جو میں جو جد و جہد کر رہا ہوں مجھے اپنی جد و جہد کے نتیجے میں کب اور کس وقت اس کا اصل انعام
یا اپنی جدوجہد کا ثمر پھل دیکھنے کو ملے گا. اب یہ جسے ہم قدرت کہتے ہیں، قدرت، نیچر، اس کے اپنے ڈیزائنز ہوتے ہیں. آج اس وقت جب پنجاب کے مختلف اضلاع میں، ڈسٹرکٹس میں، شہروں میں ابھی نیا پیغام پھیل رہا تھا، لوگ جڑ رہے تھے، لیکن وقت نے اس کا فیصلہ کیا کہ وہ وقت بھی دیکھا آپ ساتھیوں نے کہ ابتدائی ایام میں صوبہ پنجاب میں MQM کا ایک مرکزی آفس بنایا گیا، بعد میں ایک اور بڑا آفس بنایا گیا جس کا کبھی سوچا یا تصور ابتدائی ایام میں شامل ہونے والوں میں سے کچھ کی خواہش ہوگی، کچھ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور وہ بڑے بڑے آفیسز تو قائم ہو گئے. KKF کی MQM کی جو فلاحی سرگرمیوں کا شعبہ ہے، خدمت خلق فاؤنڈیشن، اس کے تحت ایمبولینس سروس تک شروع کر دی گئی پنجاب کے اندر. اب ذرا غور فرمائیے، کس کو معلوم تھا کہ 2016 کے بعد، یعنی 2015 میں لاہور ہائی کورٹ نے ماہ ستمبر 2015 کو لاہور ہائی کورٹ نے، جس کی جورسڈکشن بنتی ہی نہیں، میرا صوبائی شناخت کے لحاظ سے، صوبائی پہچان کے حوالے سے صوبہ سندھ کا باشندہ مجھے صوبائی سطح پہ کہا جا سکتا ہے، اور صوبائی لوور کورٹس بھی ہیں اور ہائی کورٹ بھی ہے. تو کوئی اگر گورنمنٹ کو فیصلہ لینا تھا یا کوئی کارروائی کرنی تھی، یا یوں کہہ لیجیے کہ جو نامعلوم ہے ان کی جانب سے، جو آج پنجاب کے بچے کو بھی معلوم ہو گئے ہیں، جو کل تک سوال کرتے تھے کہ الطاف بھائی اپنی تقریر میں جو اداروں کی بات کرتے ہیں، ایجنسیز کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، اور پھر الطاف بھائی بات کرتے تھے کہ بھائی فوج کا سیاست میں مداخلت کرنا غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کے ذمہ دار فوجی جرنیل ہیں. تو اسی پنجاب میں اینکر پرسنز، صحافی، بڑے بڑے نامی گرامی میرے خلاف جو زہر اگلا کرتے تھے، MQM کو توڑنے کے لیے کسی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیز جو MI ہے، ISI اور جرنیلوں کی منصوبہ بندی کے تحت پوری کوشش کی گئی کہ MQM کو کسی بھی طریقے سے الطاف حسین کے نظریے کو کسی بھی طریقے سے ختم کیا جائے. دیکھیے آپ، اس اسٹیبلشمنٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے ذریعے مجھ پر،
میری تحریر، تقریر، تصویر، حتیٰ کہ نام لینے اور لکھنے پر پابندی عائد نہیں کروائی سندھ ہائی کورٹ سے، بلکہ کروائی تو لاہور ہائی کورٹ سے، صوبہ پنجاب۔ جی بھائی، تاکہ مزید ایک تو وہ لوگ جو ایم کیو ایم کے پنجاب میں مخالف ہیں، صحافی، اینکر پرسن، قلمکار، کالمنسٹ، صحافی، وہ اس کو اور بڑا چڑھا کے پنجاب کے نوجوانوں میں ایک نئے انقلابی پیغام کو پھلتا پھولتا نہ دیکھ سکے، اور عوام کے ذہنوں کو پنجاب کے بدزن کر دے، متنفر کر دے، اتنا خلاف کر دے کہ وہ الطاف حسین کا نام تک سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور ایسا کرنے میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں قلم کا سودا کرنے والے صحافی، اینکر پرسنز، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، اور الطاف حسین کی جو تصویر بنا کے پیش کی وہ آپ سب واقف ہیں، جو بھیانک تصویر پیش کی اس آپ سب واقف ہیں۔ لیکن اس آزمائشی دور میں ابتدائی پنجاب کے اندر جب کوئی پنجاب میں ایم کیو ایم کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن الطاف حسین کے نظریہ حقیقت پسندی اور عملیت پسندی کے نظریے، فلسفی، اور الطاف حسین کا سیاسی تجزیہ کہ یہ نہ ملک آزاد ہے اور نہ اس پنجاب دی مجبوری ہے، پنجاب دی مجبوری ہے، نعرہ 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 الطاف، نہ یہ ملک آزاد ہے اور نہ ہی یہ ملک کے عوام آزاد۔ اور اس ملک میں یعنی عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس ملک کے عمل و دخل، انتظام، پالیسیز سے، یعنی 98% عوام مجبور و بے بس، بے کس، بے سہارا عوام ہے۔ 98% صرف 2% اشرافیہ ہے، رولنگ ایلیٹ ہے، اقتدار مافیا ہے، جو نمک خوار ہے بیرونی آقاؤں کی، اس کے تحت ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ میری اس بات کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کا عمل، اس نے اربوں روپے پاکستان کے خرچ کیے انہی اداروں میں، انہی ایجنسیز میں، اسی اسٹیبلشمنٹ میں۔ اس کے باوجود وہ بھائی پنجاب کے لوگ آپ کی پابندی کے خلاف نکل چکے ہیں، اور پنجاب میں ایک فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، اور آپ پہ پابندی کے خلاف پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور لوگ سمجھ گئے ہیں کہ پچھلے 78 سالوں سے ان سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی سیاست کے نام پہ بے وقوف بنایا، لیکن جب پنجاب میں ایک سیاسی جماعت پر یلغار گری کی گئی تو پنجاب کے عوام کو یہ پتا چلا کہ یہ بات میں آ رہا ہوں، جواد بھائی، میں آ رہا ہوں، میں وضاحت کروں گا۔ جی بھائی، جواد بھائی، میں ایک ایک چیز کی وضاحت کرنے آ رہا ہوں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ملک میں 98% میری باتوں کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، اور مجھے ملک دشمن بنا کر پنجاب میں پیش کیا گیا۔ ملک یہ پنجاب کے عوام کو یہ تاثر دیا گیا کہ میں غدار ہوں اس وطن کا۔ میں
بھائی پنجاب کے لوگ ابھی جاگے ہیں تو قدرت اب دیکھیے، تو اس وقت یہ جواد بھائی جیسے سینئر ساتھی جانتے ہیں کہ وہ وقت بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ جب لاہور میں قائم سینٹرل پنجاب کا سینٹرل ایم کیو ایم کا آفس، اس میں کتنے لوگ آیا کرتے تھے، اور جب فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ایم کیو ایم کے خلاف اپنی طاقت کا استعمال کر کے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے، 2016 کو میرا گھر تمام دفاتر سیل کر دیے گئے، اس کے بعد تو اور بہت پے در پہ اور زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، مقدمات بنائے گئے۔ میرے پنجاب کے بزرگوں، نوجوانوں، اس کے باوجود یہ گواہی دیں گے پنجاب کے پرانے ساتھی کہ کتنا آفس بھرا پنجاب کے لوگوں سے بھرا ہوا کرتا تھا، لیکن بھائی تو یہ آفس جو ہے یہ خالی پڑا رہے گا، اور وہ لوگ جو ابتدائی ایام سے الطاف حسین کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، وہ صدق دل سے، ایمانداری سے، بغیر کسی لالچ کے، وہ جو آج تک پورے پنجاب میں موجود ہیں، ہمارے جواد بھائی کی طرح سے کی شکل میں بہت سارے ساتھی ہیں۔ تو بھائی مجھے بڑا یاد ہے کہ ہمارا پہلے ایک چھوٹا سا آفس ہوتا تھا مائی کوپ میں، پھر ہمارا کام بڑھا تو ہم نے مسلم ٹاؤن میں چھوٹا آفس لے لیا، پھر مزید کام بڑھ گیا تو ہم نے بینک سٹاپ پہ 2 کنال کا گھر دیا، اور لوگ جو آ رہے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ہماری وہ پرواز پسند نہیں آئی، ہمارے پاؤں پر کاٹے گی ایک سازش کے تحت۔ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں تمام ساتھیوں کو پنجاب کے جو نئے شامل ہوئے ہیں انہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ اس وقت کہتا تھا کہ پاکستان میں جو حکمرانی ہے وہ صرف 2% اشرافیہ کی ہے، جس میں کون شامل ہے؟ 2% جاگیردار، وڈیرے، بڑے بڑے زمیندار، سردار، یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کا جب قبضہ تھا تو ان کی نمکخواری کرتے تھے، ان کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے، ان کو انعام کے طور پر پاکستان کی حکمرانی دی گئی۔ میں ان کے خلاف کل بھی بولتا تھا اور آج تک اسی اپنی آواز پر قائم ہوں۔ قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ پنجاب کیا سندھ میں ایم کیو ایم کا کوئی نام لینے والا نہ رہا، ایسا بھیانک فوجی آپریشن کہ جو نام لے اسے اٹھا لے، اسے اس پہ جھوٹے مقدمات بنا دیں یا لاپتہ کر دیں، اور ان کی بھی لاشیں سڑکوں پہ مسخ شدہ لاشیں پھینکی جائے۔ اس خوف سے، اس ریاستی مظالم سے ظاہر ہے کہ بندوقوں کے سامنے کسی ایسی جماعت جس کا نظریہ انقلابی ہو، اس کو وہ آگے بڑھنے کی اجازت اس وقت کی ظالم یزیدی حکومت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ لہذا ایم کیو ایم کے خلاف جو کچھ ہوا تو سندھ میں بھی آواز لینے والا، کراچی میں کوئی مظاہرہ کرنے والا اتنا ظلم کیا نہ رہا۔ لوگ سمجھے کہ یہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی، لیکن آپ نے دیکھا
کہ جو جانے والے تھے وہ چلے گئے، لیکن وہ سچے ایک اپنی نیک ماں اور ایک باپ کی صحیح اولاد تھے، وہ آج تک پنجاب میں بھی ثابت قدم ہیں۔ آپ سب نے دیکھا کہ وہ آج تک ثابت قدم ہے، اور بتا گئی وہ بدلے نہیں، انہوں نے کوئی اور نظریہ اختیار نہیں کیا۔ تو قدرت کا کرنا یہ ہوا، دیکھیے کسی کو نہیں معلوم تھا، لوگ سمجھ رہے تھے ختم، لیکن قدرت کا عمل یہ ہوا کہ سب سے زیادہ مخالفت بڑے پاکستان کے سب سے آبادی والے بڑے صوبے پنجاب کے اندر ہوا کرتی تھی، اور اسی صوبے سے تعلق رکھنے والوں کی اکثریت جو ہے وہ اولاد در اولاد جن کے آبا و اجداد نے برطانوی فوج کے حصہ بن کے انگریزوں سے نمک حلالی کی اور اپنے ہی ہم وطنوں سے غداری کی، ان کی اولادیں پاکستان میں آج تک حکومت کسی نہ کسی طرح کرتی چلی آ رہی ہے، اور پاکستان کے عوام 78 برسوں سے غلام تھے اور آج تک ہیں۔ میری اس بات کو غلط انداز میں پنجاب کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کیا گیا، اور پنجاب کے لوگوں کو بتایا کہ الطاف حسین فوج کا مخالف ہے۔ الطاف حسین فوج کو برا کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کو برا کہتا ہے، فوج کو برا کہنے کا مطلب پنجابیوں کو برا کہنا۔ نہ جانے کن کن طریقوں سے معصوم پنجاب کے عوام کو میرے قریب آنے سے روکا گیا، لیکن قدرت کا دیکھیں، قدرت کا کوسمولوجی کے تحت، مقافات عمل کے تحت، قدرت کے مقافات عمل کے تحت ایسا ہوا کہ قدرت کو پنجاب کے لوگوں کو الطاف حسین کی بیان کردہ باتوں کی سچائی دکھانی تھی، لہذا اس نے عمران خان کی شکل میں ایک جماعت کو جنم دیا جس کا تعلق پنجاب سے ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس جماعت کی حکومت بھی قائم ہوئی، مگر جیسے ہی عمران خان صاحب نے جب وہ اندر گئے حکومت میں، ان کی قربت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ہم تو جو انقلابی نعرے اسٹیج پہ لگایا کرتے تھے، یہاں تو معاملہ ہی الٹا خراب ہے، یہاں تو صرف 2% ایلیٹ کلاس، جس میں جرنیل، شاہی، وڈیرے، جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار وہ شامل ہے، عوام کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے انتظام حکومت چلانے میں، پالیسیز بنانے میں۔ تو اس کے خلاف جب عمران خان نے آواز اٹھانا شروع کی اور لاہور میں جلسوں میں، اسلام آباد میں جلسوں میں، KPK کے جلسوں میں سائفر کہ یہ امریکہ سے آیا ہے، لہرا لہرا کے دکھا کر حقیقت بتائی، اور پھر جب انہوں نے بھی، عمران خان نے بھی کہنا، جب اندر سے دیکھ لیا نا کہ یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل کس طرح حکومت پر، کس طرح ملک پر حکومت کر رہے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کا کردار کیا ہے، وزیر اعظم بظاہر ہوتا ہے، اصل حکومت فوجی جرنیلوں کی ہوتی ہے، تو اس کے خلاف جب عمران خان نے آواز اٹھائی تو عمران خان کو گرفتار کر لیا،
اس کی جماعت کے خلاف جب کارروائی کی، اور پنجاب میں اسی ISI نے، اسی فوج کے MI نے، اور اس کے کہنے پر جو سول نام نہاد حکومتیں تھیں، انہوں نے جو تحریک انصاف کے خلاف پنجاب میں کی جانے والی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور گھر گھر چھاپے پڑے، علاقے علاقے چھاپے پڑنا شروع ہوئے، لوگوں کو گرفتار کیا جانے لگا، ہوا کیا جانے لگا، اور چھاپوں کے دوران پنجاب کی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، تو پنجاب کے عوام کو آگاہی ہوئی کہ الطاف حسین یہ بات جو آج عمران خان کہہ رہے ہیں، یہ بات تو الطاف حسین آج سے 30 سال 35 سال 40 سال 45 سال پہلے کہتا چلا آ رہا تھا، اور ہم الطاف حسین کو غدار کہتے تھے، ہم الطاف حسین کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن واقعی الطاف حسین جو کہتا تھا وہ سچ کہتا تھا۔ یہ قدرت کا عمل ہوا ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو یہ مناظر دیکھنے پڑے، اور اس کی وجہ سے الطاف حسین کے بیان کردہ وہ تمام بیانات، یعنی آپ 1990 کا لاہور مینار پاکستان پر COP کے جلسے کا آپ میرا ایڈریس سن لیں، جو میں نے پنجاب لاہور میں آ کر خطاب کیا تھا مینار پاکستان میں، وہ نکال کر جواد میاں دکھائیے نئے آنے والے پنجاب کے نوجوانوں کو، تاکہ انہیں آگاہی ہو کہ میں اس وقت بھی کیا کہتا تھا اور آج بھی کیا کہتا ہوں۔ مجھے بنا کر اینٹی پنجابی، اینٹی پشتون، اینٹی سندھی، اینٹی بلوچ، نہ جانے کس کس کے اینٹائی پاکستان تک کہہ دیا، جبکہ میں سسٹم کے خلاف تھا، نہ ملک کے عوام کے خلاف تھا، بلکہ سسٹم کے اور سسٹم کو چلانے والوں کے خلاف۔ تو آج اللہ کا کرم ہے کہ پنجاب میں میرے ان ساتھیوں کو جو واقعتاً مخلص تھے وہ آج تک قائم ہیں، ان کی اپنی سینہ بسینہ جد و جہد جاری رہی، اور آج دوبارہ پنجاب میں ان کی جد و جہد اور محنتوں کے عمل کی وجہ سے آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اور ابھی میں نے ایک خبر اور دیکھی کہ خانے وال میں بھی وہاں کے ساتھیوں نے، پرانے ساتھیوں نے پریس کانفرنس کی، تو آپ وہ ساتھیوں کی جو حالات کے جبر کے تحت مجبور ہو گئے تھے، اور ان کو ہدایت تھی میری کہ آپ خاموش رہیں، سینہ بسینہ تحریک کے پیغام کو، الطاف حسین کے نظریے کا پیغام، فکر و فلسفے کا پیغام سینہ بسینہ پھیلا، حالات بدلے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو اس کے بعد آنے والے کل، اس کے بعد آنے والے کل میں صحیح تو 12 بھی دن آئے گا۔ آج 10 سالوں بعد میں اس قابل ہوا پھر کہ میں پنجاب کے عوام سے اسی طرح خطاب کر رہا ہوں جیسے کیا کرتا تھا۔ یہ ہے قدرت کا فیصلہ اور الطاف حسین کے نظریے کی سچائی، الطاف حسین کے پیغام کی سچائی، کہ الطاف حسین کسی کے خلاف نہیں تھا۔ فرسودہ جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام جسے جرنیلوں کی مکمل آشیرواد حاصل ہے، اس سسٹم کے خلاف کل بھی تھا، آج بھی ہوں، اور اس کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ اور آج اسی نظریے کو PTI لے کر، عمران خان لے کر چل رہے ہیں۔ میرے ساتھی آج فخر محسوس کرتے کہ آج عمران خان اور ان کی پارٹی جو کہہ رہی ہے، یہ تو ہمارے قائد نے 30 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا
بھائی 1990 کو اگر آپ 2025 سے مائنس کریں، آج سال ہے 2025 کا، 1990 میں آج سے 35 سال قبل میں نے لاہور مینار پاکستان میں پنجاب کے عوام سے پہلا عوامی خطاب کیا تھا. جی بھائی 35 سال پہلے جو میں نے پنجاب میں آ کے پیغام دیا تھا، میں اسی پہ آج تک قائم ہوں. اور نظریاتی لوگ نظریہ لے کے قدرت یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو قبر میں اپنا نظریہ لے کے جاتے ہیں، نظریے کا سودا نہیں کرتے. اور نظریے سے وابستہ سچے نظریاتی لوگ اسی طرح جیسے جواد میاں ہے، جواد بھائی ہے، جواد میاں کی طرح وہ ثابت قدم رہتے ہیں. آج پنجاب میں نوجوانوں میں دوبارہ شعور آ رہا ہے، بیداری آ رہی ہے. اور دوبارہ 10 سال بعد بھی خطاب کر رہا ہوں. مجھے خوشی ہے میں آپ پنجاب کے ایک پورے پنجاب کے، صرف شیخو پورا کے نہیں، خانیوال کے نہیں، بلکہ پورے پنجاب کے ایک علاقے میں جہاں ابھی لوگ سامنے، جس طرح آپ لوگ آ گئے، خانیوال والے آ گئے، ابھی سامنے نہیں آئے، لیکن انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلتا ہے کہ مصداق، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد، جیسا کہ اب اپنی باتوں میں ابھی جواد بھائی نے کہا کہ وہ بھی سامنے آئیں گے جلد، تو انشاءاللہ وہ بھی سامنے آئیں گے. اور پنجاب کا بچہ پکارے گا کہ ہم سب کا قائد، ہم سب کا بھائی الطاف بھائی. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ تو میں جو ثابت قدم رہے شروع سے لے کے آج تک، ایک ثابت قدم پنجاب سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران، جیسے پہلے یہ ڈسٹرکٹ کے آرگنائزر تھے، پھر یہ پنجاب کی صوبائی کمیٹی کے ممبر بنے جواد صاحب، تو لوگ چلے گئے مگر یہ نہیں گئے، یہ ثابت قدم رہے. اسی طرح اور بہت سے گمنام کارکنان ہیں جو ثابت قدم رہے اور آج تک ثابت قدم رہے نہیں بلکہ کام کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مظاہرہ بھی کیا آپ نے، اور خانیوال میں پریس کانفرنس ہوئی. اسی طرح پنجاب کے دیگر ساتھی گمنام وہ بھی جلد سامنے آئیں گے اور پنجاب کی گلی گلی محلہ پکارتے گا. جو آپ نعرہ لگاتے ہیں پنجاب کی مجبوری ہے، الطاف حسین ضروری ہے. بہت شکریہ. اللہ سلامت. پنجاب کی مجبوری ہے، پنجاب کی مجبوری ہے. تو میں بہت بہت شکریہ. اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اور آج کے جو پروگرام جنہوں نے آرگنائز کیا ہے، جنہوں نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہے، آج کے انتظامات میں حصہ لینے والے، اور پنجاب میں یہ چکو پورا کے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کرنے والے جو شرکا تھے، انہیں اور انتظام کرنے والے ایک ساتھی کو دل کی گہرائیوں سے سلام تحسین، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. الحمدللہ آج بھی اسی طرح قائم دائم ہے. یہ نہ ٹوٹنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں. یہ آپ کی سوچ اور فلسفے کے دیوانے ہیں. اور بار بار آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ کا آج کا جو بھائی خطاب ہے نا، الحمدللہ ہمیں آکسیجن دے رہا ہے، ہمیں ایک ہمت، ایک طاقت دے رہا ہے کہ الحمدللہ 10 بار اپنے قائد کی آواز سنی ہے، بس ہمیں بہت زیادہ آکسیجن مل گئی ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی آواز سنائی. بڑی مہربانی. انشاءاللہ یہ آکسیجن کی سپلائی کا سلسلہ جاری رہے گا.
इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, हम अगले संडे को इंशाल्लाह गुजरावाला में इंशाल्लाह कर रहे हैं इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हिम्मत और हौसला दे। और किसी साथी को ये गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर, शेखपुरा, हाफसाबाद, मंडी, भावलपुर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इंशाल्लाह भाई आपको ये अपने ये जो प्यारे से बेटे आपके हैं इंशाल्लाह आपको नजर आते रहेंगे पंजाब के हर कोने में इंशाल्लाह। तो आपकी यही बड़ी मेहरबानी है कि आप हमें बस आवाज सुना दिया करें। जीते रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह हिम्मत और ताकत दे कि आप मुल्क में इनकलाब का हरावल दस्ता बने और अपनी आंखों से इनकलाब आता हुआ देखें, अपनी आंखों से देखें। आमीन सुम्मा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किसी का इंशाल्लाह पंजाब के तमाम साथी आपका हर अवल दस्ता होंगे और पंजाब से एक तहरीक का आगाज हो गया है कि अल्ताफ हुसैन पर से नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी पाबंदी का फिलफोर खात्मा किया जाए, क्योंकि पंजाब के अवाम अल्ताफ हुसैन के नजरिए को, अल्ताफ हुसैन की सोच और फिक्र से मुत्तफिक हैं और वो ये समझते हैं कि हमें इन जागीरदारों वडेरों से सिर्फ और सिर्फ 98% के जो कायल हैं अल्ताफ हुसैन वही निजात दिला सकते हैं, वही हमारे निजात दहिंदा हैं और पंजाब के अवाम आपके साथ शाना बिशाना होंगे और ये एहतजाज का सिलसिला इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर देगा कि वो अपने फैसलों में नजरसानी करे और मुल्क के मुफाद के लिए, आवाम के लिए और गरीब और मुतवस्सित तबके की हुक्मरानी के लिए ये पाबंदियों और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने के बजाय इफ़हाम और तफ़हीम की सियासत को फरोग दे और आपको पाबंदी खत्म करके पाकिस्तान की अमली सियासत में शामिल होने का मौका दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शाबाश शाबाश शाबाश। मजबूरी है अल्ताफ भाई, जरूरी है मजबूरी है अल्ताफ भाई, जरूरी है। सियासत बोल दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। एक सियासत बोल दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। शेखपुरा की बहुत बहुत मजबूरी है। मैंने एक मर्तबा नहीं मुतादिद मर्तबा अपनी तकारीर में आज से बहुत पहले कहा था कि इस जालिम जाबिर इख्तिदार माफिया की से लड़ाई की आखिरी जंग पंजाब से होगी, जिसका आगाज इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई उस जंग का आगाज हो चुका है, उस जंग का आगाज हो गया और अब इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी पड़ेगी। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए कि वो अवाम के दिलों की आवाज को सुन सके, सच्चाई की आवाज को पहचान सके। जी भाई। तो आप जवाब भाई आप पूछे कि कोई साथी अगर कोई सवाल करना चाहे तो मैं हाजिर। जी अल्ताफ भाई, मुदस्सिर हुसैन डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा से बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला मेरा और आखिरी सवाल यही है कि आपकी मेहरबानी, आप हमें बस अपनी आवाज सुना दिया करे, भले जब आपके पास टाइम हो, बस बकाया जो है ना पंजाब जाने और आप जाने इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जानते आपको लंबी जिंदगी दे अल्लाह, सच्चा मोहम्मद वाले मोहम्मद का आपको सेहत कामला दे। बस हमें आपकी आवाज, जैसे भाई हमने आज ईमान से दिल से बात कर रहा हूँ, आवाज सुनी है आपकी, तो मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपसे कोई ऐसी बात कर सकूं, मेरे जज्बात ऐसे हैं।
تو یہ ایک اتنی آکسیجن ملی ہے کہ بس انشاءاللہ آپ کو ایک پتہ چلے گا، 2-4 دن بعد آپ دیکھتے رہیں گے کسی نہ کسی کونے سے، پنجاب کے ہر کونے سے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ میرے بچے جو ہے نا وہ اس آرمی کے خلاف اور ان سے جو بھی معاملات ہیں ان سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا بھائی دے دو۔ بس جو ہمیں گائیڈ لائن دیتے رہے ہیں، ہم کو اس ملک کے جو وفادار ہیں ان کو وہ بتاتے رہیں گے بیٹا ایسے نہیں ایسے چلو۔ آپ نے ہمیشہ ہمیں اچھی بات کہی ہے، اچھا سمجھایا ہے، اچھی لائن دی ہے، گائیڈ لائن اچھی دی ہے، تو بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ پابندی بوندی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں یہ آپ کے ثانی نہیں ہے، یہ لوگ آپ کو ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے بھائی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بڑے مجھے بھی بہت حوصلہ مل رہا ہے آپ کے جذبات سن کر میرے بھائی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ کو زندگی دے، آمین۔ دعاؤں میں بس یاد رکھیں۔ نذیر بٹی بٹی بات کر رہا ہوں مرید کے سے، مرید کے سے ماشاء اللہ، مرید کی میں ایک زمانے میں بڑا مضبوط یونٹ ہوا کرتا تھا۔ نذیر بٹی بھائی بات یاد ہے جی، ہمیں آپ بہت یاد ہوتے ہیں، ہم نے تو کسی کو ووٹ ہی ہمیں کوئی ایسا ملے جی، ہم نے تو اس ٹائم آج تک کسی کو کتنے الیکشن ہوئے ووٹ ہی نہیں ڈالا، ہم نے بولا ایم کے ایم سے علاوہ ووٹ ڈالتے ہی نہیں کسی کو۔ جزاک اللہ جی بھائی، شاباش شاباش۔ اور ایم کے ایم کے پلیٹ فارم سے میں نے یہاں سے کاغذ بھی جمع کروائے تھے ایم کے اپنا یہ مریض کے سے نا۔ جی 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 بھائی، ماشاء اللہ۔ اگلے سنڈے یا اس سے اگلے سنڈے میں ہم لوگ مریض کے پریس کلب میں کریں گے، باہر پورا ایک جلاس کریں گے کہ اس میں ہم لوگ بولیں گے کہ ہمیں بھائی واپس دے دیں، پابندی ختم کر دیں، اور ہم اسی طرح چلیں کیسے پہلے چلتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ جو بات کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آج سے 40 سال پہلے سے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کہتے تھے، وہ غلط نہیں تھے۔ جی بھائی، پنجاب کی عوام جاگ ہے بھائی، پنجاب کی عوام جاگ چکی ہے، اور اب انشاءاللہ ہم ہر گھر گھر جائیں گے اور سب کو بتائیں گے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت یہ سن کے ہم سب کو بہت، یہاں بھی اس وقت انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں ساتھی موجود ہیں جو سن رہے ہیں، انہیں بہت حوصلہ مل رہا ہے پنجاب کے ساتھیوں سے بات کر کے، پنجاب کے نوجوانوں کا، پنجاب کے عوام کا یہ حوصلہ دیکھ کر سب خوش ہیں یہاں پر، ماشاء اللہ۔ بھائی ان کو پابندی ختم کرنی پڑے گی، ایک ایسا رد عمل آئے گا پنجاب سے، اس اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور آپ سے پابندی ختم کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری نا آفس کی لائن بند تھی تو ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ یہ جو اندھیرا ہے نا یہ مٹنے والا ہے، بس چند لمحوں کی بات ہے، روشنی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہم آفس میں تقریباً 2 گھنٹے سے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، گرمی تھی، لائٹ چلی گئی تھی، تو ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ یہ اندھیرا جو ہے نا وقتی ہے، تو اللہ آپ کو زندگی اور صحت اور تندرستی دے، بس یہ اندھیرا ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا الہی، آمین یا الہی آمین۔ پنجاب کے ساتھیوں، اب میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ آپ سے اسی طرح بات چیت ہوتی رہے گی۔ پنجاب کی مجبوری ہے، پنجاب کی مجبوری ہے۔ بہت مہربانی بھائی، بھائی اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت خراج تحسین تمام ساتھیوں۔ بھائی شاباش بھائی بھائی اجازت چاہتا ہوں۔ بھائی بھائی جی ہاں بھائی، یہاں ہم لوگ یہاں آفس میں بھی جو ساتھی موجود ہیں اور دوسرے فون پہ رابطہ کمیٹی کے بھی ساتھی موجود ہیں۔ آپ کی جو گفتگو ہوئی پنجاب کے ساتھیوں کا، جو ہم نے یہ جذبہ دیکھا، یقیناً ہم سب کو بھی بہت خوشی ہوئی بھائی، اور ہم آپ کے جانب سے آپ کے ان پیارے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بھائی۔
اثر ہے پنجاب میں. یہ بھائی ویلکم ویلکم پنجاب میں ویلکم بھائی. بہت شکریہ, بڑی عنایت, مہربانی. ویلکم 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 بھائی, ویلکم ویلکم ویلکم. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. اجازت دیجیے بھائی ہمارا دل تو نہیں کرتا کہ آپ سے رابطہ ایسے موبائل پہ بھی کٹ کرے, لیکن آپ کی صحت کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے مجبوری ہے, تو یہ آپ کی نوازش ہے. شکریہ ہے کہ آپ نے پنجاب کی دھرتی میں 10 سال بعد ہمیں آواز سنائی اور ہمیں وہ آکسیجن دی جو ہمیں پہلے دیا کرتے تھے. ساتھیوں سے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو سمجھے تھے کہ ہم سندھ سے ختم کر دیں گے, کراچی سے ختم کر دیں گے. بھائی پنجاب سے تم ختم نہیں کر سکے تو تم بھائی یہ ہمارے دلوں سے کیسے نکالیں گے؟ یہ ہمارے دلوں سے ایک حق اور سچ بولنے والے ہمارے قائد کو کیسے نکالیں گے؟ یہ آپ کے ثانی ہوں گے تو ہمیں نکالیں گے. ان کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے بھائی کہ ہمیں آپ کو ہمارے دلوں سے یہ نکال سکیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت بہت شاباش سب ساتھیوں کو, خاص شاباش سب ساتھیوں کو, تمام شرکا, ایک شرکا کو, شریک فرد کو جو آج کے اس پروگرام میں شریک ہوا ہے, سب کو بہت بہت شاباش, بہت بہت پیار. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ